اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احشر الذین ظلموا، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کفر و شرک کر کے جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو، وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فاہدوہم، پھر ان کو لے آؤ، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر۔ ازواج جمع ہے زوج کی، عام طور پر اس کا معنی میاں بیوی کے معنی میں آتا ہے، اس کا معنی شوہر بھی آتا ہے اور بیوی بھی، یعنی شوہر کے لیے اس کی بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے اس کا شوہر زوج۔ تو یہاں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ ان کی بیویوں کو بھی جمع کرو، یعنی جو کہ خود ظالم تھیں، مشرک تھیں، کافر تھیں۔ اور یہاں پر زوج کا معنی یہ بھی آ سکتا ہے کہ ان کے ساتھی، ان کے ہم مشرب، یعنی ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ جمع کرو جو ان جیسا کام کرتے تھے۔ جو کفر کرنے والے تھے ان کو کافروں کے ساتھ جمع کرو، جو شرک کرنے والے تھے ان کو مشرکوں کے ساتھ جمع کرو، جو شراب پینے والے تھے ان کو شرابیوں کے ساتھ، جو چوری کرنے والے تھے ان کو چوری کرنے والوں کے ساتھ، جو سود خور تھے ان کو سود خوروں کے ساتھ جمع کرو، اور ان کو بھی جو ان کے معبود تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کے معبودوں کو اس وجہ سے لایا جائے گا کہ تاکہ آج ان کی بے بسی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ دنیا میں ہم ان کو اپنا کارساز سمجھتے تھے، اپنا خدا سمجھتے تھے، آج تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب ان کو جہنم کے راستے پر لایا جائے گا، وقفوہم، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو روک دو، ان کو کھڑا کرو، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا۔ یعنی جب پل صراط کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائی دیں گے کہ آپ ان کو روک دو اور ان سے سوال کیا جائے گا، پھر وہاں پر ان سے ان کے عقائد اور ان کے اعمال کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ اس دن وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہیں گے جو کمزور لوگ ہوں گے وہ طاقتوروں سے کہیں گے کہ تم ہی تھے جو ہمارے پاس زور اور طاقت کے ساتھ آتے تھے۔ قالوا، وہ طاقتور لوگ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، نہیں بلکہ تم خود یقین کرنے والے اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود حد سے نکلنے والے تھے۔ فحق علینا قول ربنا، پس آج ثابت ہوگی ہم پر ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، بے شک ہم کو مزہ چکھنا ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پس آج کے دن ہم سب عذاب میں شریک ہیں۔ انکم تأتوننا عن الیمین، یمین کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی قوت اور طاقت کے بھی ہیں، جس طرح بھی ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم پر تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی، یعنی تم ہم پر خوب زور ڈال کر ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے۔ اور یمین کے معنی قسم کے بھی آتے ہیں، تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم ہمارے پاس قسمیں لے کر آیا کرتے تھے، یعنی قسم کھا کر ہم پر یہ باور کراتے تھے کہ ہمارا مذہب درست ہے۔ تو یہ دونوں ترجمے درست ہیں۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناجائز کام کی دعوت دے اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرے تو اسے دعوت گناہ کا عذاب تو بے شک ہوگا، لیکن جس شخص نے اس کی دعوت کو اختیار کیا وہ اس سے بری نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی گناہ گار ہوگا اور اس کو بھی برابر کا عذاب ملے گا۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسا ہی کرتے ہیں گناہ گاروں کے حق میں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، یہ وہ تھے کہ ان سے جب یہ کوئی کہتا
کہ کسی کی بندگی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، یستکبرون، تو وہ غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے، آئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے، نعوذ باللہ، بل جاء بالحق، بلکہ وہ دیوانہ اور شاعر نہیں ہیں، بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور انہوں نے پہلے رسولوں کی تصدیق کی ہے، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم کو دردناک عذاب چکھنا ہے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا گیا مگر اس کا جو تم نے عمل کیا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے تھے۔ اب یہاں تک تو جہنمیوں کا اور مشرکین اور کفار کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن ان کی کیا حالت ہوگی، وہ ایک دوسرے پر بات کو ڈالیں گے اور کہیں گے، کمزور لوگ اپنے طاقتوروں سے، کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تو ان کے جو طاقتور تھے، بڑے تھے، وہ کہیں گے ہم نے تو گمراہ نہیں کیا، تو وہ سب کے سب ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کے حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو بندے چنے ہوئے ہوں گے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے مقرر رزق ہوگا۔ مقرر رزق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل مجھے رزق ملے گا یا نہیں، یا رزق کس چیز کا ہوگا، کیا چیز ملے گی، لیکن وہاں پر ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا چیز ملے گی، اور صبح و شام ان کو رزق دیا جائے گا۔ فواکہ، میوے ہوں گے، وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی جائے گی۔ فواکہ یہ جمع ہے فاکہتن کی، اور عربی میں فاکہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بھوک کی ضرورت مٹانے کے لیے نہ ہو بلکہ لذت کے لیے کھائی جائے، تو اس لیے عام طور پر اس کا معنی میوہ کیا جاتا ہے، کیونکہ میوہ بھی لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، نہ کہ بھوک ختم کرنے کے لیے۔ تو اردو زبان میں اس کا اور کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ فاکہ کا مفہوم میوہ سے بھی عام ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فواکہ کے لفظ سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جنت میں جتنی غذائیں دی جائیں گی وہ سب لذت حاصل کرنے کے لیے ہوں گی، کیونکہ وہاں کسی کو بھوک نہیں لگے گی، کوئی اپنی صحت کے لیے کھانا نہیں کھائے گا، کوئی اپنی زندگی بچانے کے لیے کھانا نہیں کھائے گا، بلکہ لذت کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے کھانا کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو وہاں پر پورا کریں گے۔ فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور تختوں پر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم، ان پر لٹائے جائیں گے، گردش کی جائے گی، بکأس من معین، صاف شراب کے پیالوں کی، یعنی صاف شراب کے پیالے لے کر ان کے سامنے فرشتے آئیں گے، بیضاء، جو کہ سفید رنگ کی ہوگی، لذۃ للشاربین، اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، یعنی وہ شراب ایسی ہوگی کہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس میں لذت بھی ہوگی، سفید رنگ کی ہوگی اور صاف بھی ہوگی، اس میں نشہ نہیں ہوگا، لا فیہا غول، اس میں نہ تو کوئی سر درد ہوگا، غول کا معنی درد سر کا بھی کیا گیا ہے، پیٹ کا درد، بدبو اور گندگی بھی کیا ہے، عقل کا بہک جانا، یہ سب معنی یہاں پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی آفت نہیں ہوگی، اس شراب کے پینے سے نہ تو کوئی مدہوش ہوگا، نہ کسی کے سر میں درد ہوگا، نہ کسی اور بیماری اور خرابی کے پیدا ہونے کا خدشہ ہوگا، ولا هم ينزفون، اور نہ اس شراب کی وجہ سے وہ بہکیں گے، وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہیں عورتیں، ایسی عورتیں ہوں گی قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی، قاصرات الطرف عین، یعنی ان حوروں کی اور ان عورتوں کی جو پاکیزہ عورتیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان مردوں کو عطا فرمائیں گے، ان کی یہ صفت ہوگی کہ ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں، فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پوچھیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے،
قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک بولنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا۔ اس سے پہلے تو عام جنتیوں کا ذکر تھا، یہاں سے ایک خاص جنتی کا ذکر ہے جس کا ایک دنیا کا ساتھی جہنم میں ہوگا۔ تو وہ جنت والا ساتھی کہے گا دوسرے جنتیوں سے کہ میرا ایک ساتھی تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، جو کہا کرتا تھا کہ کیا تو یقین کرتا ہے، تو یقین کرنے والوں میں سے ہے اس بات کا کہ اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ائنا لمدینون، کیا ہم کو جزا ملے گی۔ تو وہ کہے گا کہ یعنی دنیا میں وہ مجھ سے اس طرح کہا کرتا تھا۔ تو یہ واقعہ اس طرح ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ دو آدمی ایک کاروبار میں شریک تھے، ان کو 8,000 دینار کی آمدنی ہوئی، دونوں نے 4,000 دینار آپس میں بانٹ لیے۔ تو ایک شریک نے اپنی رقم میں سے 1,000 دینار خرچ کر کے زمین خریدی، دوسرا ساتھی نیک تھا، اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ فلاں شخص نے 1,000 دینار میں ایک زمین خریدی ہے، میں آپ سے 1,000 کے بدلے جنت کی زمین خریدتا ہوں، یعنی یہ 1,000 میں صدقہ کرتا ہوں اس کے بدلے تاکہ مجھے جنت ملے۔ پھر اس کے ساتھی نے 1,000 دینار خرچ کر کے ایک گھر بنوایا، تو اس شخص نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرما، تو اس نے 1,000 اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر اس کے ساتھی نے ایک عورت سے شادی کی اور 1,000 دینار خرچ کر دیے، تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں جنت کی عورتوں میں سے کسی کو پیغام دیتا ہوں اور یہ 1,000 دینار نظر کرتا ہوں، یعنی صدقہ کرتا ہوں، یہ کہہ کر اور 1,000 صدقہ کر دیے۔ پھر اس کے ساتھی نے 1,000 دینار میں کچھ غلام اور سامان خریدا، تو اس نے پھر 1,000 صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے عوض جنت کے غلام اور جنت کا سامان طلب کیا، یعنی ایک ساتھی نے ان 4,000 میں دنیا کی چیزیں خریدیں اور اس نے 4,000 میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش کی اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ جس ساتھی نے 4,000 اللہ کے راستے میں خرچ کیے تھے، اس کو کوئی شدید حاجت پیش آئی، پیسوں کی ضرورت پیش آئی، تو یہ اپنے اس ساتھی کے پاس گیا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہوا؟ اس کے جواب میں اس نے پورا قصہ سنا دیا۔ تو اس دوسرے ساتھی نے جس نے 4,000 دنیا میں خرچ کیے تھے حیران ہو کر کہا کہ کیا واقعی تم اس بات کو سچا سمجھتے ہو کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو ہمیں نئی زندگی ملے گی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس لیے تم نے اپنا 4,000 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے تو یقین ہے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ، اگر تمہارا یہ یقین ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ مذکورہ آیات میں جنتی سے مراد وہ بندہ ہے جس نے آخرت کی خاطر اپنا سارا مال صدقہ کر دیا تھا۔ تو وہاں پر دوسرے جنتیوں سے وہ کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو میرے کاروبار میں شریک تھا، انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی تھا، یعنی جو مجھے یہ کہتا تھا کہ کیا تمہیں یقین ہے، تم ان یقین کرنے والوں میں سے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس آدمی کو اجازت ملے گی کہ آپ اگر جہنم میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ قال هل انتم مطلعون، بھلا تم جھانک کر دیکھو گے؟ قال، اس نے کہا کہ هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ فاطلع، اس نے جھانکا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس کو اپنے ساتھی کو دیکھا جہنم کے درمیان میں۔ قال تاللہ، تو اس وقت اس نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، تو مجھ کو گڑھے میں ڈالنے والا تھا، یعنی اگر میں بھی تمہاری بات مان لیتا تو آج میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل، لکنت من المحضرین، تو میں بھی ہوتا انہی میں سے جو پکڑے ہوئے ہیں۔ افما نحن بمیتین، کیا اب ہم کو مرنا نہیں، الا موتتنا الاولی، مگر وہی جو پہلی موت تھی، وما نحن بمعذبین، اور نہ ہم کو عذاب دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی چیزوں کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے۔